یہ ججز نے آیات کا بالکل جو ان سے استدلال کا انداز ہے یا طریقہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ مبارک ثانی کیس کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں کہ ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا کہ جو کتاب تقسیم کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، تو اس پر استدلال کرتے ہیں الا ما قد سلف، کہ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، چونکہ اس وقت ابھی قانون نہیں بنا تھا، اور قانون جو ہے وہ 2021 میں بنا ہے، اور اس نے یہ کام جو ہے اس سے پہلے کیا تھا 2019 میں۔ تو اب الا ما قد سلف کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ الا ما قد سلف کا جو ترجمہ کر رہے ہیں البتہ جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو پھر ہر ڈاکو، ہر مجرم، ہر ایک شخص جس نے کوئی ظلم کیا ہے اور بعد میں جا کے کہیں پتہ چلا ہے یا کیس دائر ہوا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو نئے سرے سے کیس چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے سورہ نساء کے اندر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، کہ یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر وہ جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو گیا۔ اب کہاں کی وہ بات ہے اور کہاں ججز اس کو آ کر فیصلے کے اندر لگا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فیصلے کے اندر اس مقام پر تضاد ہے۔ فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تقسیم کرنے والے کے لیے 2021 میں بنا کہ اس پر بھی یہ جرم عائد ہوگا اور سزا ملے گی، اور جرم جو ہے وہ پہلے کیا گیا تھا، تو اس کے مطابق تو اب یہ طے ہوا کہ بعد میں اگر کوئی غیر قانونی ممنوعہ کتاب تقسیم کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو اس پر اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اس کے عمل کے موقع پر ابھی قانون نہیں بنا تھا، مگر ابھی جا کر جو 42 نمبر شیخ کے اندر ذکر کیا اس میں واضح کر دیا کہ اپنے خلوت میں، نجی اداروں میں، اپنے گھروں میں، چار دیواری میں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو خود اتنا بڑا تضاد بھی اس فیصلے کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ بات بھی ججز کو پورے مقدمے میں نئے سرے سے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم احمدی نہیں کہہ سکتے۔ مرزا قادیانی جس کو ہم مرزا غلام کہتے ہیں اور وہ اس کو غلام احمد کہتے ہیں، تو احمد جو ہے لفظ احمد یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہ قادیانی لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ تو یہ اپنے آپ کو مرزا کی طرف منسوب کرتے ہیں، چونکہ مرزا دجال کو انہوں نے اپنا اس جھوٹے کو اپنا نبی بنایا ہوا ہے، جھوٹا نبی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتے، جس طرح کہ سکھ ہوں یا بدھ ہوں وہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے محمدی یا احمدی یا مصطفی کہیں تو انہیں نہیں اجازت ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن ہیں، یہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی طرف جو قرآن میں آپ کا نام آیا ہے احمد، اس کی طرف اپنے آپ کو یہ کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر ابتدائی طور پر کچھ احتیاط برتی گئی کہ جس وقت اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو اس وقت قومی اسمبلی کی قرارداد کے اندر اس طرح لکھا گیا: persons of قادیانی group and the لاہوری group who call themselves احمدیز، کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے افراد who call themselves احمدیز، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی ہم انہیں احمدی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اس میں یعنی ان اکابرین نے یہ بچاؤ کیا کہ ہمارے نزدیک یہ احمدی نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی اصولی طور پر یعنی ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کہیں، وہ اپنے آپ کو مرزائی کہیں، وہ اپنے آپ کو غلامی کہیں،
احمدی نہ کہیں اپنے آپ کو، بہرحال پھر بھی ان کا اپنے آپ کو احمدی کہنا یہ اور بات ہے، اس حوالے کے ساتھ قرارداد میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر جس وقت امتناع قادیانیت آرڈیننس پیش ہوا تو اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر بھی یہ لفظ تھے، اینی پرسن آف دا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ who call themselves احمدیز، یعنی جو اپنے آپ کو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہم مسلمان ان کو احمدی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اب اسمبلی کی قرارداد میں یا امتناع قادیانیت میں ان کو احمدی تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ اور اب آ کر یہ جو فیصلہ صادر ہوا، اس فیصلے کے اندر ان دونوں سے ہٹ کر یہ غلطی کی گئی کہ واضح طور پر انہیں احمدی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے ان اکابرین نے، تو چلو اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، لیکن مسلمان تو ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ احمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور یہ پلید لوگ ایسے مقدس اسم کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن جو موجودہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کے 41ویں پیرے کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی احمدی کے ذہن میں کلمہ پڑھتے وقت کیا تھا، آگے اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ان کو احمدی کہا گیا ہے۔ تو 22 اگست کو فیصلہ کی سماعت اور اس کے بعد فیصلہ لکھتے وقت یہ بھی مطالبہ ہے اسلامیان پاکستان کا کہ انہیں بالکل لفظ احمدی سے تعبیر نہ کیا جائے، اور گفتگو میں کہیں بھی ان کے لیے احمدی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ چلو وہ جو پہلے آئین کے اندر موجود ہے یا امتناع قادیانیت آرڈیننس کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں کچھ گنجائش بن سکتی ہے، ورنہ ان کا اصل نام غلامی ہے یا مرزائی ہے، اس کے ساتھ ان کو تعبیر کرنا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے بھی بات ضروری ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب یہ نقوش کے ذریعے اپنا مذہب ظاہر کریں تو پھر بھی ان کو سزا ملے گی، خواہ زبانی ہو یا تحریری دیکھے جا سکنے والے نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کریں تو 3 سال کی سزا ان کو ہوگی۔ یہ جو شک ہے نقوش والی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شخص جو کلمہ اسلام اپنے سینے پہ لگاتا ہے، اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، اپنے گھر میں اپنی دیوار پر لگاتا ہے، تو کیا یہ کوئی نقوش سے کم چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان قرار دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا دعویدار قرار دے رہا ہے؟ اور پھر ججز کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ 295 نہیں لگتی اور اس نے کوئی توہین نہیں کی، اور اس کے لحاظ سے اس کی چھوٹ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اصل تو نقوش کے ذریعے بھی وہ اگر تبلیغ کرے، اپنے مذہب کے پرچار کریں تو 3 سال سزا ہے۔ اور ویسے جس کنسیپٹ میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد معاذ اللہ مرزا قادیانی لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ ہزارہا گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر اس کیس کی سماعت کی جانی چاہیے، اس میں عجلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے